کبھی سوچا ہے کہ کلاس روم میں سکھائے جانے والی مہارتیں ٹیک کی دنیا میں کہاں تک لے جا سکتی ہیں؟ آج ہم اسی دلچسپ سفر پر بات کریں گے، یعنی ایجوکیشن سے ٹیک انڈسٹری میں منتقلی۔ یہ صرف ایک نوکری کی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اسٹریٹجک اقدام ہے جو پہلے سے موجود صلاحیتوں کو ایک نئی اور کافی منافع بخش سمت دے سکتا ہے۔ اچھا، تو سب سے بڑا ڈر کیا ہوتا ہے؟ یہی ہے کہ سالوں کا تجربہ کیا ضائع ہو جائے گا؟ کیا سب کچھ بالکل صفر سے شروع کرنا پڑے گا؟ لیکن سچ تو یہ ہے کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ چلے دیکھتے ہیں کیسے۔ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے۔ آسٹریلیا کی ٹیک مارکیٹ کو صرف کوڈنگ کرنے والوں کی ضرورت نہیں ہے، انہیں دراصل ہائبرڈ پروفیشنلز کی تلاش ہے، وہ لوگ جو ٹیکنالوجی اور انسانوں کے درمیان ایک پل کا کام کر سکیں۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں استادوں کی منفرد صلاحیتیں ایک بہت بڑا اثاثہ بن جاتی ہیں۔ آج کے اس تجزیے میں ہم 5 اہم حصوں پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ٹیک مارکیٹ میں اساتذہ کی اصل قدر کو سمجھیں گے، پھر ہم دیکھیں گے کہ اپنی صلاحیتوں کو کارپوریٹ زبان میں کیسے ڈھالا جائے۔ اس کے بعد ہم ان کرداروں کو دیکھیں گے جو سب سے بہترین ہو سکتے ہیں اور ان میں تنخواہیں کیا ہیں، اور آخر میں ایک عملی ایکشن پلان ہوگا تاکہ یہ سفر آج ہی شروع کیا جا سکے۔ تو چلیں اس بات کو تھوڑا اور سمجھتے ہیں۔ آسٹریلیا کی ٹیک مارکیٹ اب صرف انجینئر سے آگے دیکھ رہی ہے۔ اب مانگ ان لوگوں کی ہے جو پیچیدہ انسانی نظاموں کو سمجھتے ہیں اور ٹیکنالوجی کو ان سے جوڑ سکتے ہیں۔ یہ بالکل وہی کام ہے جو ایک استاد ہر روز اپنی کلاس میں کرتا ہے۔ یہ جو سوچ ہے نا کہ سب کچھ شروع سے کرنا پڑے گا، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اگر کسی کے پاس ماسٹرز کی ڈگری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تحقیق، پروجیکٹ مینجمنٹ اور پیچیدہ معلومات کو سمجھنے جیسی اعلیٰ مہارتیں پہلے ہی ثابت ہو چکی ہیں۔ تو یہ کوئی دوبارہ آغاز نہیں ہے، بلکہ کریئر کی ایک نئی اسٹریٹجک سمت ہے۔ تو اصل بات یہ ہے، کوئی نئی بنیادی مہارتیں نہیں سیکھنی ہے، بس اپنی موجودہ مہارتوں کو بیان کرنے کے لیے ایک نئی زبان سیکھنی ہے، یعنی کارپوریٹ دنیا کی زبان۔ یہ سارا کھیل دراصل ترجمے کا ہے۔ اس کے لیے ایک بڑا دلچسپ نام ہے، پیڈاگوجیکل آربیٹراج۔ آسان لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ تدریسی صلاحیتیں جو کلاس روم میں شاید عام لگتی ہوں، ٹیک کی دنیا میں ایک غیر معمولی اثاثہ ہیں۔ مطلب یہ کہ ایک ایسی برتری پہلے سے ہی موجود ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ کر کے دیکھتے ہیں۔ ایک استاد کلاس کو منظم کرتا ہے، مختلف پس منظر کے بچوں کو ایک مقصد پر مرکوز رکھتا ہے اور مسائل حل کرتا ہے۔ کارپوریٹ دنیا میں اسی چیز کو ایجائل فیسیلیٹیشن کہتے ہیں، اور یہ ایک ایسی مہارت ہے جس کے لیے کمپنیاں بہت زیادہ معاوضہ دیتی ہیں۔ یہ ایک اور بہترین مثال ہے۔ ایک بڑے نصاب کو سالانہ، سہ-ماہی اور پھر روزانہ کے اسباق میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ٹیک کی دنیا میں اسے اسپرنٹ پلاننگ کہتے ہیں، جہاں ایک بڑے پروجیکٹ کو 2 ہفتے کے چھوٹے قابل عمل کاموں میں توڑا جاتا ہے۔ سوچنے کا انداز بالکل وہی ہے۔ اور یہ تو کمال کی مثال ہے۔ والدین کے ساتھ مشکل گفتگو کرنا، ان کی توقعات کو سنبھالنا اور ڈیٹا کی بنیاد پر پیش رفت پر بات کرنا، یہ بالکل وہی کام ہے جو کارپوریٹ مینیجرز، سٹیک ہولڈرز یعنی کلائنٹس یا بڑے افسران کے ساتھ کرتے ہیں۔ اچھا جی، تو یہ تو سمجھ آ گیا کہ سکلز کام آ سکتی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کہاں؟ تو 10 ممکنہ کرداروں کو ہم نے 3 واضح گروہوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ اپنا راستہ تلاش کرنے میں آسانی ہو۔ اگر لوگوں کے ساتھ کام کرنے میں مہارت ہے تو اسکرم ماسٹر جیسا کردار بہترین ہو سکتا ہے۔ اگر چیزوں کو منظم کرنا پسند ہے تو کسٹمر سکسیس پر غور کرنا چاہیے، اور اگر ڈیٹا اور پیٹرن کو سمجھنے میں مہارت ہے تو ڈیٹا اینالسٹ کا راستہ منتظر ہے۔ جو لوگ دوسروں کے ساتھ مل جل کر کام کرنا پسند کرتے ہیں، ان کے لیے اسکرم ماسٹر ایک بہترین کردار ہے۔ یہ کوئی ٹیکنیکل انجینئر نہیں ہوتا، بلکہ ایک کوچ ہے جو ٹیم کو رکاوٹوں سے بچاتا ہے اور یقینی بناتا ہے کہ ہر کوئی مؤثر طریقے سے کام کرے، بالکل ایک استاد کی طرح جو کلاس میں ایک مثبت ماحول بناتا ہے۔ اچھا، جو لوگ منظم طریقے سے کام کرنا پسند کرتے ہیں ان کے لیے کسٹمر سکسیس مینیجر یا CSM کا کردار ہے۔ یہ کسٹمر سپورٹ نہیں ہے جو مسائل آنے پر کام کرتا ہے، یہ تو کلائنٹس کو پہلے سے ہی سافٹ ویئر استعمال کرنا سکھانا ہے تاکہ وہ اپنے اہداف حاصل کر سکیں۔ یہ بنیادی طور پر کارپوریٹ ٹیچنگ ہی ہے۔ اور جو لوگ تجزیہ کرنا پسند کرتے ہیں ان کے لیے ڈیٹا اینالسٹ کا کردار ہے۔ جس طرح طلباء کے امتحانی نتائج کا تجزیہ کر کے رجحانات تلاش کیے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح ایک ڈیٹا اینالسٹ کاروباری ڈیٹا کو سمجھنے کے لیے ڈیش بورڈز بناتا ہے اور اس سے ایک کہانی بیان کرتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اصل ثبوت کی، یعنی پیسوں کی۔ یہ صرف خیالی راستے نہیں ہیں، یہ میلبرن کی مارکیٹ میں حقیقی منافع بخش مواقع ہیں، اور ہمارے پاس اس کے لیے ڈیٹا بھی ہے۔ اسکرم ماسٹر کے کردار کو ہی دیکھ لیں۔ شروع کی تنخواہ ہی $1 لاکھ سے زیادہ ہے۔ بینکنگ اور حکومت جیسے مستحکم شعبوں میں
اس کی بہت زیادہ مانگ ہے اور اکثر ہائبرڈ کام کی لچک بھی ملتی ہے جس سے کام اور زندگی میں توازن برقرار رہتا ہے۔ میں اس پر دوبارہ زور دینا چاہوں گا، $1,20,000۔ اس بات کو ذرا سوچیں، یہ ایک استاد کے لیے کیریئر کی تبدیلی کے بعد انٹری لیول کی تنخواہ ہے۔ یہ ان مہارتوں کی حقیقی مالی قدر کو ظاہر کرتا ہے جنہیں شاید کم اہمیت دی جاتی ہو۔ اب کسٹمر سکسیس مینیجرز پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ ایڈ ٹیک یعنی ایجوکیشن ٹیکنالوجی کمپنیاں خاص طور پر استادوں کو ان کرداروں کے لیے تلاش کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ گھر سے کام کرنے کے امکانات بہت زیادہ ہیں جو کام اور ذاتی زندگی میں بہترین توازن فراہم کرتا ہے۔ تو اب معلومات بہت ہو گئیں، اب آتے ہیں ایکشن کی طرف۔ یہ ایک عملی روڈ میپ ہے جسے اپنی منتقلی شروع کرنے کے لیے آج سے ہی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہیں وہ 4 قدم۔ پہلا، اپنی سی وی کو کارپوریٹ زبان میں دوبارہ لکھیں۔ دوسرا، اپنی شخصیت کے مطابق 2 سرٹیفیکیشنز کا انتخاب کریں۔ تیسرا، اپنی صلاحیتوں کو ثابت کرنے کے لیے ایک پورٹ فولیو بنائیں۔ اور چوتھا، اپنے ٹارگٹ فیلڈ میں لوگوں سے رابطہ قائم کریں۔ اور یہ مثال شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے کہ سی وی کو دوبارہ کیسے لکھا جائے۔ 150 طلباء کے لیے اسباق کی منصوبہ بندی کی بن جاتا ہے، 150 سے زیادہ سٹیک ہولڈرز کے لیے لرننگ ماڈیولز ڈیزائن اور فراہم کیے جس سے 95% انگیجمنٹ ریٹ حاصل ہوا۔ دیکھیں فرق کتنا بڑا ہے۔ یہی وہ ترجمہ ہے جو ایک اچھی نوکری دلا سکتا ہے۔ یہ جملہ پوری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ بنیادی تدریسی صلاحیتیں وہی رہتی ہیں، سکھانا، منصوبہ بندی کرنا اور منظم کرنا۔ صرف مضمون بدل گیا ہے اور اب وہ مضمون ٹیکنالوجی ہے۔ تو آخری سوال یہ بنتا ہے، اس مہارت اور تجربے کی شدید مانگ ہے۔ اس قابلیت کو نظر انداز نہیں کیا جا رہا بلکہ اس کی ایک نئی قدر کی جا رہی ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ کیا یہ ممکن ہے، بلکہ یہ ہے کہ ٹیک کی دنیا کو کیا سکھایا جائے گا۔